السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ ہم غذاؤں سے ہی بنتے ہیں اور غذائیں ہی ہمارے اسباب کی دنیا میں پلنے پالنے کا ذریعہ ہیں، اور غذائیں ہی ہمیں صحت مند رکھتی ہیں۔ کبھی کوئی دواؤں سے صحت مند نہیں ہوا، اور جو اپنے ارد گرد دوائیں بہت زیادہ شامل کر لیتا ہے وہ کبھی صحت نہیں پاتا، کبھی تندرستی نہیں پاتا۔ ہم دواؤں سے کبھی صحت، تندرستی، علاج، معالجہ، فٹنس نہیں پا سکتے۔ ہمیشہ جب بھی ہمیں ملا ہے غذاؤں سے ملا ہے۔ کون سی غذائیں ایسی ہیں ہم جو زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور کون سی غذائیں ایسے ہیں جو ہم بالکل استعمال نہیں کرتے؟ آئیے ہم بیٹھ کے ذرا غذاؤں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں غذا کی کتنی حیثیت ہے اور غذا کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ آج ہماری غذاؤں میں اگر شکر شامل ہو جائے اور دیسی شکر شامل ہو جائے تو ہماری 50% بیماریاں ہماری جسم سے، ہمارے دل سے، ہمارے جگر سے، ہمارے گردوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہماری ہڈیوں سے، ہمارے جوڑوں سے، ہماری ٹخنوں سے، ہماری کمر کے موہروں سے نکل جائیں گی اگر ہم شکر استعمال کریں اور دیسی شکر ہو۔ اب دیسی شکر بھی ایسی ہو جو واقعی دیسی ہو، کیونکہ جتنا گڑ اور شکر کو سفید بنایا جاتا ہے، جتنا اس میں کیمیکل ڈالتے ایک وقت آتا ہے اور بہت زیادہ وہ گڑ اور شکر سفید ہو جاتا ہے، کیمیکل ڈالتے اور وہ کیمیکل اس کا سب کچھ نکال کے لے جاتے ہیں، اس کے اندر کی طاقت، اس کے اندر کی تاثیر، شفا یابی کے راز، صحت مندی کے راز، وہ سب کچھ نکل جاتے ہیں، پھر ایک پھوگ باقی رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال سفید آٹے کی ہے۔ آپ فلور مل دیکھیں، بہت اونچی عمارت ہوتی ہے، تو اوپر سے پسا ہوا آٹا آیا، چھان نکل گیا، بورا نکل گیا، میدا نکل گیا 2، نشاستہ نکل گیا 3، سوجی نکل گئی 4، باقی بچا کیا؟ باقی تو کچھ نہ بچا۔ یہ ساری چیزیں نکل گئی، باقی تو ہمارے پاس رہا ہی کچھ نہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ اپنی صحت، تندرستی اور صحت مندی کے لیے ہمیں فطری غذاؤں اور فطری چیزوں کی طرف توجہ لازم کرنی ہوگی، اور اگر ہم نے فطری غذاؤں اور فطری چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہماری زندگی ادھوری ہوگی، اس میں صحت، اس میں تندرستی نہیں ہوگی، اور ادھوری زندگی ہوگی اور ادھوری صحت ہوگی، اور ہمارے جسم کا نظام ادھورا ہوگا۔ تو میں آج چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو شکر کے فائدے بتاؤں اور شکر استعمال نہ کرنے کے نقصانات سے کچھ آگاہی دوں۔ شکر کے بارے میں تو سب سے پہلی چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ دیسی شکر ہو، اور ایسی دیسی شکر ہو جو واقعی ڈارک براؤن ہو، گہرے رنگ کی ہو۔ اگر آپ کو نہیں ملتی دیسی شکر تو گھبرائے نہیں، آپ گڑ لے لیں اور گڑ کے اندر گڑ کو کوٹ لیں، خشک گڑ لے لیں، دیسی گڑ ہو، گہرے رنگ کا ہو، آپ اسے کوٹ لیں، اور کوٹنے کے بعد موٹی چھلنی سے نکال لیں، یا موٹی چھل سے نہ نکالیں، ہاتھوں سے ایسے مسل لیں، اور ان میں سے جو موٹے موٹے ٹکڑے ہیں پھر کوٹ لیں۔ اپنی دیسی شکر خود بنا لیں۔ اب اس شکر کو آپ استعمال میں لے آئیں، اس شکر کو استعمال میں لے آئیں، وہ شکر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اپنی زندگی میں شکر کا استعمال لائیں، شکر کا استعمال۔ اور اگر شکر ہماری زندگی میں آ گئی تو یقین جانیے 50% بیماریوں سے زیادہ اس کا علاج ہے۔
یعنی وہ جو بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں گی، اور غذا ایک مؤثر ہوگی، صحت مند ہوگی، تندرست ہوگی، چہرے پہ لالی ہوگی۔ اس سے پہلے ایک صحت کا راز مجھے اچانک یاد آیا تو میں ٹھہر گیا، تو میں نے کہا میں آپ کو ذرا وہ بتا دوں۔ باسی روٹی رات کی پکی ہوئی، اسے ہلکا سا پانی کا چھینٹا مار کے دوہرا کر کے کسی رومال کپڑے، سوتی کپڑا ہو، اس میں لپیٹ کے رکھ لیجیے۔ باسی روٹی رات کی پکی ہوئی ٹھنڈا کر کے، اور اس باسی روٹی کے ساتھ اگر آپ ملائی، مکھن، شکر کے ساتھ کھائیں تو کمال تاثیر ہے، عجب تاثیر۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بات کیجئے۔ کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، کرم۔ حکیم صاحب، میں پہلی دفعہ آپ سے بات کر رہی ہوں۔ جی بات کیجئے۔ میں نے بات کرنی تھی، میں نے آپ کو نا افاحصبتم والے عمل کا بتانا ہے۔ جی جی۔ جیسے ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا، جی۔ ہم نے بس نا یہ حالات دیکھے ہیں، یہ بس جنات کے، یہ وہ، تو یہ تقریباً 32 سال ہو گئے میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ کے عمل سے ہمارا یہ چیز ختم ہوئی۔ کیا مثلاً جنات کے کیا حالات دیکھے، تھوڑا سا بتا دیں؟ کسی نے اس کی ایک وجہ ہے، کچھ کیا ہوا تھا۔ ہاں جی، ہمارے رشتہ دار تھے قریبی بہت، اب تو وہ دنیا میں بھی نہیں رہے، جنہوں نے کیا تھا انہوں نے کیا ہوا تھا۔ میری بات ذرا پہلے سن لیجئے۔ جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو افاحصبتم والے عمل سے فائدہ ہوا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ ہوا ہے۔ اچھا، ہاں جی۔ آپ کے پہلے حالات کیا تھے، اب کیا ہیں، ذرا بتا دیں گے تو ہمارے سننے والے اوروں کو بھی آپ کی ذات کی برکت سے فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں جی، پہلے کیونکہ جب چھوٹے تھے، میری بہن تھی، چھوٹی بہن تھی، اس کے اوپر ہوا تھا، سب پہ ہی اثر تھا۔ تو جب سے ہم اس گھر میں آئے نا، دوسرے گھر میں ہم تقریباً 13 سال ہو گئے ہم اس گھر میں آئے ہیں۔ جی جی۔ ہمارا کوئی کام نہیں تھا ٹھیک، یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بھی بہت بڑا ہے، کچھ سایہ ہے، کچھ ہے، اس گھر میں بھی کچھ تھا۔ جی۔ تو بہت پریشانیاں ہم نے دیکھی ہیں جی۔ کہ کہیں نہ ختم ہونے والی تھی وہ، جی جی۔ کبھی بھی، کہ ہمارا آج تک کوئی کام ٹھیک نہیں ہوا، جو بھی ہم نے کام کیے، رشتے کیے، بس ختم ہو گئے، چاہے رشتے ہیں، شادیاں ہیں، ہم نے نقصان ہی نقصان دیکھے ہیں، ڈبل نقصان دیکھے ہیں، کوئی کام نہیں ہمارا ٹھیک تھا۔ تو بھائیوں کے کاروبار کچھ بھی نہیں، بس ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا آپس میں یہی رہتا تھا۔ تو پھر میری باجی لندن میں رہتی ہیں، فوزیہ نام ہے ان کا، وہ آپ کی اب بیعت ہو چکی ہیں، انہوں نے بہت درس سنتی ہیں آپ کے، میں بھی اب سنتی ہوں آپ کا درس۔ جی جی۔ تو انہوں نے بتایا مجھے یہ والا عمل، تو پھر میں نے یہ پڑھنا شروع کیا۔ تو جیسے ہی میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، ابھی میں نے پہلے دن ہی سٹارٹ کیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے چھپکلی ماری ہے۔ جی۔ اس کے بعد 3 چھپکلیاں، میں نے بس اسی طرح کچھ نہ کچھ دیکھتی رہی ہوں، میں کچھ مار رہی ہوں، یہ وہ گھر کے اندر سے، کبھی چوہے دیکھے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہے ہوں۔ جی جی۔ مگر جب میں نے یہ عمل شروع کیا نا، ایک عرصہ میں پڑھتی رہی ہوں، بہت میں نے پڑھا ہے، تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ میرا سر ہلنے لگ گیا ہے۔ ابھی میری اتنی ایج نہیں، لیکن میرا سر ہلنے لگ گیا، میرے سر کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، میں پڑھ نہیں دے سکتی۔ پھر کافی عرصہ میں نے وہ ختم کر دیا پڑھنا، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں اب ہمارے گھر میں اثرات ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا، نہ آپ سے کبھی کانٹیکٹ ہوا۔ اچھا یہ بتائیے، میں آپ کو عرض کروں، آپ نے صرف افاحصبتم پڑھا یا ساتھ اذان بھی پڑھی؟ اذان والا عمل بھی، افاحصبتم صرف پڑھتی تھی اور اذان والا عمل میں گھر میں لگاتی تھی۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب آپ یہ بتائیے، اب آپ نے فون کس لیے کیا؟ میں نے اس لیے کیا کہ مسئلے تو کافی ہیں، اب آگے ہم جہاں بھی بات کرتے ہیں نا رشتے کی، میرے اور میرے بھائی کے حامد نام ہے، کہیں بھی ہو نہیں رہا۔ ایک تو مسئلہ رشتے کا ہے، اور کوئی مسئلہ؟ جی جی، ایک اور مسئلہ ہے، بھائیوں کے کام نہیں ہے اتنے، کاروبار کا مسئلہ ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے جی، شکر ہے اللہ کا، برگر جسے کہتے ہیں برکت بھی ہے، لیکن جس طرح ہے نا تنگی سی ہے۔ اچھا، اور کوئی مسئلہ؟ ایک رشتہ تو آیا ہے، اگر آپ اس کا بتا دیں، میرا رشتہ پتہ نہیں، ہم یا ڈر اتنے گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم آگے قدم نہیں کوئی اٹھا رہے۔ جی ذرا مختصر بات کیجئے سب کو، تاکہ موقع ملے، سب سے انصاف ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
اچھا ایسا ہے کہ ہماری خاتون نے محترمہ نے افاسبتم اور اذان والے عمل کی تاثیر بتائی. میں تھوڑا سا اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مستند روایت ہے سند کے ساتھ حدیث مبارکہ میں تشریف لے جا رہے تھے. ایک مریض کو دیکھا بیچارہ نڈھال اور لا علاج ترین بیماری میں مبتلا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ کچھ پڑھا اور پڑھ کے پھونکا اور وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا. خود میرے آقا بھی ساتھ تھے. حضور نے پوچھا کہ عبداللہ کیا پڑھا؟ اب عطا تو حضور کی تھی. حضور نے عبداللہ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک آخری 4 آیات یہ پڑھی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھا میں نے. تو حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ پہاڑ پہ بھی پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ راستہ دے دے، اپنی جگہ چھوڑ دے. اتنی اس میں تاثیر ہے، اتنا اس میں طاقت ہے اور اتنا اس میں کمال ہے اور اتنا جو ہے اس میں برکت ہے، بہت زیادہ اور بہت زیادہ اس میں طاقت بھی ہے، تاثیر بھی ہے اور کمال بھی ہے. یہ اگر آیت 7 بار اور اذان 7 بار اگر پڑھ لی جائے ایک ہی وقت میں، اور اذان وہ جو ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے اس کے لیے انگلیاں کانوں میں ٹھونسنا، قبلہ رخ کھڑے ہونا شرط نہیں. ایک ہے اذان دینا، ایک ہے اذان پڑھنا. اذان پڑھنا بحیثیت وظیفہ احادیث سے ثابت ہے، بہت زیادہ ثابت ہے. دیکھیں میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں. ایک ہے وظائف بنانا، ایک ہے وظائف بتانا. جو بھی بتاتا ہوں وہ سند کے ساتھ، قرآن و حدیث کی سند کے ساتھ بتاتا ہوں، محدثین، مفسرین، اہل اللہ کی اکابر کی سند کے ساتھ بتاتا ہوں. تو آپ جو بھی جادو ہے، جنات ہیں، نظر بد ہے، آسیب ہے، اثرات ہیں اور زندگی کی ناکامیاں ہیں، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کو بہت زیادہ آپ پڑھیں. افحسبتم اور اذان والا عمل، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات 7 بار، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 3 بار درود پاک، اور اذان بھی 7 بار. یہ پڑھ کے مریض کے پہلے دائیں کان میں پھونک ماری ہے، پھر بائیں کان میں. اور یہ اگر مریض سامنے نہیں تو اس کا تصور کر کے پھونک مارے، اور مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارے. اور یہ دن میں کتنی بار کرنا ہے؟ بس وقتاً فوقتاً کرتے رہیں. جتنا زیادہ کریں گے اتنا تھوڑا ہے، اور جتنا زیادہ کریں گے اتنی اس کی تاثیر ملے گی. یہ میں سال سے بتا رہا ہوں، جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، لا علاج بیماریوں کے لیے، آسیب کے لیے، ناممکن مشکلات کے لیے، اور زندگی کو اپنا مطمئن کرنے کے لیے، اور زندگی کی پریشانیوں، مشکلوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے. یہ بہت کمال چیز ہے اور بہت بہترین چیز ہے. جتنا یہ زیادہ ہم کریں گے اور اس کی اتنی ہی زیادہ اس کی تاثیر اور اتنا ہی زیادہ اس کا کمال ملے گا. امید ہے کہ اس کو آپ توجہ سے لیں گے. یہ بہت کمال چیز ہے. روتا بچہ ہو، بیمار بچہ ہو، ایسا بچہ ہو جو ضد کرتا ہو بہت زیادہ، اس کے اوپر پڑھ کے اس کو دم کریں اور مسلسل کریں. میاں بیوی کی لڑائی ہو جادو کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، گھریلو الجھنیں ہوں، ساس بہو کے مسائل ہوں، نند دیورانی، گھریلو کوئی بھی الجھن ہے، اس کے لیے افحسبتم اور اذان کا عمل، اس کو ہم یوں لفظ کہتے ہیں افحسبتم اور اذان. افحسبتم سے مراد سورۃ المومنون کی آخری وہ 4 آیات ہو گئی، اور اذان. اس کو 7 دفعہ وقفے سے پڑھتے جائیں، سارا دن پڑھتے جائیں. بہت کمال ہے. حتیٰ کہ
फज़ल सदक़ात में लिखा है शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने कि सहाबा कराम अहले बैत फरमाते हैं कि जब हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में तशरीफ़ ले जाते थे तो इसके पढ़ने से गनीमत बहुत मिलती थी, नेमतें बहुत मिलती थी, अल्लाह पाक बरकतें बहुत अता फरमाते थे। एक साहब हैं हमारे, वो मुझे बताने लगे, जब भी मैं सफ़र में जाता हूँ इसको मुस्तकिल पढ़ता हूँ। अल्लाह अच्छे खाने खिलाता है, अल्लाह अच्छा पीना पिलाता है, अल्लाह पाक बेहतरीन सुलाते हैं और गैब से मेरी मेहमान नवाजी होती है, जबकि मैं तमा नहीं रखता, लालच नहीं रखता और सवाल नहीं करता, बस मैं ये पढ़ता हूँ और अल्लाह पाक हर आफत से मुझे महफूज रखते हैं, हर बंदिश से और हर दुख से मेरी हिफाजत होती है। तो इंशाअल्लाह आप मोहतरमा अपने सारे मसाइल के लिए यही पढ़ें, जिस चीज़ को आजमाई है उसी को फिर आजमाएं, लेकिन यकीन के साथ। बाज़ औक़ात वजीफ़ा पुराना हो जाता है तो इंसान कहता है कोई और वजीफ़ा पढ़ लूँ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा मशवरा है ऐसा ना कीजिए, इसी तस्बीह, इसी अमल और इसी वजीफ़े को मुस्तकिल मिजाजी से आप करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शक्कर, देसी शक्कर, बासी रोटी और मक्खन या बालाई कभी खा के देखें। और फिर एक और चीज़ भी, जब मौसम सरमा हो, देसी शक्कर, देसी घी और रोटी खा के देखें। वो रोटी पकी हुई ताज़ा हो, देसी शक्कर, देसी घी, ये ग़िज़ा भी खाया करें और बच्चों को ये ग़िज़ा दें। देसी शक्कर हो, देसी घी हो और देसी आटे की रोटी हो। और अगर देसी तरीके से पकाई हुई हो तो फ़ायदा और है, यानी तवे पे आग, लकड़ियों की आग पे, और लकड़ियों के हाथों के बगैर, इंसानी हाथों से, लकड़ी के हाथों से नहीं, चकना बेलना वो जो है उसमें, उसके ज़रिए न पकाएं। इससे पूरी तहकीक है कि जो रोटी हाथों से पकी है वो रोटी झगड़ों का ज़रिया नहीं बनती, मोहब्बतों का ज़रिया बनती है। मैंने कई लोगों के घरों से झगड़े थे और आपस में नफ़रतें थीं, मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हाथ से रोटियां, कहने लगे आदत नहीं है। मैं क्या, टेढ़ी मेढ़ी पकाएं, कोई हर्ज नहीं, ये रोटियां टेढ़ी होंगी दिल सीधे हो जाएंगे, और लकड़ी और बेलने से रोटियां जो हैं वो सीधी होती हैं, दिल टेढ़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा नुक्ता है, लोगों को समझ नहीं आएगा, बहुत बड़ा नुक्ता है। आपने देखा नहीं, आजकल गुड़ की चाय का अमूमी रिवाज बढ़ रहा, गुड़ वाले चावलों का रिवाज अमूमी बढ़ रहा। चीनी भी तो डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, एक छोटी सी चीज़ से जायके बदल जाते हैं। शक्कर भी डालें, जायके बदल जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में शक्कर को रिवाज में लाएं, ग़िज़ाओं में शक्कर को, तबीयतों में शक्कर को लाएं। आप दूध पिएं, आप कोई भी चीज़ पिएं, आप मशरूब शक्कर का पिएं, आप उसका कमाल देखें। शक्कर को अपनी तबीयतों में लाएं और अपनी ग़िज़ाओं में लाएं, और अपनी नस्लों को और अपने बच्चों को शक्कर के साथ तारुफ कराएं। ये शक्कर है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नफ़े क्या हैं और इसके कमालात क्या हैं। तो जब शक्कर से तारुफ होगा और शक्कर के फ़ायदे आप हजरात देखेंगे तो उससे इंशाअल्लाह ये होगा कि नस्लें सेहतमंद होंगी, उन्हें रोग नहीं लगेंगे, बीमारियां नहीं लगेंगी, क्योंकि शक्कर के अलावा जितनी भी चीज़ें मिठास है वो सब जोड़ों को ख़त्म कर देता है। और जोड़ों का बढ़ता हुआ रोग, इसकी एक वजह सीढ़ियाँ हैं और दूसरा वजह ग़िज़ाएँ हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ मुसलसल चढ़ना जोड़ों को खा जाते हैं। वैसे आप पैदल चलते रहें लेकिन सीढ़ियाँ नहीं। और इसी तरह मिठास, मसनूई मिठास, तो शक्कर की तरफ लौटे। नहीं शक्कर मिलती, देसी गुड़ को कूट के उसकी शक्कर बना लें। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किब साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम जी, आप बात कीजिए। किब साहब, मैंने अपने भाई की बात करनी है। जी जी।
फिर साहब वो कहीं टिक के काम नहीं करते और किसी के साथ बना के नहीं रखते, जी, वो किसी का कहना नहीं मानते। आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। भाई की बात, क्या बात कही? फिर साहब वो कहीं एक जगह टिक के काम नहीं करते। काम नहीं करते जी। हाँ जी, और किसी के साथ बना के नहीं रखते। किसी के साथ बना के भी नहीं रखते। उनका नाम? जी है। उनका नाम क्या है? अब मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। जरा ठहर के बोलिए। आप और कोई बात कहना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई के मसाइल हल हों? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपको एक चीज़ वार्स करता हूँ, ज़रूर ज़रूर उनका काम भी चलेगा, बना के भी रखेंगे, उनके मिजाज में ठंडक भी, एतदाल भी आएगा। या लतीफ़ो, या वदूदो, या करीम, बस ये 3 मुबारक अल्फाज हैं, ये 3 मुबारक बोल हैं, ये 3 मुबारक अल्फाज हैं और ये 3 मुबारक बोल हैं। या लतीफ़ो, या वदूदो, या करीम। इसकी बहुत ज़्यादा तासीर है और बहुत ज़्यादा ताकत है और इसका बहुत ज़्यादा कमाल है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो इंशाअल्लाह इसको बहुत ज़्यादा आप बेहतर पाएंगे और इसकी इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत तासीर मिलेगी। इसकी तासीर ये है पाना, इसकी तरतीब ये है कि आप इसको भाई की नियत करके हर नमाज के बाद 121 बार पढ़ें। अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, 121 बार पढ़ें और सारा दिन बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। ये खुद आपकी अपनी ज़िंदगी भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये वजीफ़ा घरेलू झगड़ों के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए और मिजाज में एतदाल और मोहब्बत बढ़ाने के लिए, उल्फत मुरव्वत बढ़ाने के लिए, तबीयतों के अंदर आपस में प्यार मोहब्बत, इसके लिए बहुत बहुत बाकमाल चीज़ है। या लतीफ़ो, या वदूदो, या करीम। बहुत अरसा तो आप क्या, आप चंद अरसा, कुछ अरसा ही पढ़ लें, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने आप पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत रिज़ल्ट मिलेगा और इसकी बहुत खैर व बरकत मिलेगी और इसका बहुत ज़्यादा आपको कमाल मिलेगा। कुछ अर्सा लगातार आप, उम्मीद है इस पे तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसकी हैरत अंगेज़ खैरें और बरकतें मिलेंगी। ये बहुत पुरतासीर चीज़ है। इसकी तासीर अगर पानी है तो बस इसको पढ़ें और खूब पढ़ें, दिन पढ़ें, रात पढ़ें, वज़ू बेवज़ू पढ़ें, उठते बैठते और सोते जागते, चलते फिरते इसको पढ़ें आप। मैंने इसको बहुत आजमाया है, ख़ास तौर पे घरेलू उलझनों के लिए, लड़ाइयों के लिए और कारोबार की खैर व बरकत के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत आजमाया है और अल्लाह का फ़ज़ल है, इसकी बहुत बहुत तासीर पाई है, इसका बहुत तजर्बा पाया है और इसका कमाल पाया है। आपके भाई का मिजाज इंशाअल्लाह ठंडा होगा। और एक और काम ज़रूर करें, भाई का तसव्वुर करके सदका करें। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए रोज़ाना निकाल के रखें, इकट्ठा नहीं, रोज़ाना बस रखते जाएं और फिर हर जुमे ये सदका किसी ऐसे फ़र्द को दें जो सवाल ना करता, जो सवाल ना करता। पिछले दिनों मैं घर में बैठा था तो मेरी हमशीरा साहबा कहने लगी कि एक खातून आपसे मिलना चाहती। नहीं, मेरी भाभी कहने लगी खातून मिलना चाहती। तो मैं, बूढ़ी खातून, पुराने कपड़े, फटे हुए, बोसीदा हालत, ऐसी कि बहुत ज़्यादा काबिल तरस हालत। तो मैंने उसकी बात सुनी तो वो कहने लगी मेरे ये हालात हैं, ये मसाइल हैं, गुर्बत है, तंगदस्ती है। तो मैंने उन्हें कुछ पैसे दे दिए, एक नोट बड़ा दे दिया। दूसरा वो कहने लगी कि आप मुझे मुसलसल माहाना कोई तरतीब बना दें। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मेरी हमशीरा साहिबा हैं, मुझसे बड़ी हैं, आप उनसे रब्ता कर लीजिए, मैं कर दूंगा। तो मैंने हमशीरा से बात की तो वो उन्हें ज़ाती जानती थी। वो कहती हैं इनके पास, इसके तो इतने लाखों रुपए होते हैं, ये लोगों को कर्जे देती है और फिर उसका सूद खाती है। और मुझे फ़ौरन एक बात फिर वही जहन में आई,
کہ جو سوال نہیں کرتے، عیالدار لوگ، سفید پوش لوگ، غیرت والے، حمیت والے، وقار والے، ہم ان کو پوچھتے ہی نہیں. اور جو سوال کرنے والے گلی کوچوں میں ہیں، ہم ان کو مال دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے، اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات ہم ایسی جگہ دیں گے، کوئی کپڑا لگا دے گا، کوئی بورڈ لگا دے گا، ہم دے دیں گے. ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو سوال نہیں کر سکتے. اور سب سے پہلے وَبِذِی الْقُرْبَىٰ قرآن کہتا ہے وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، پہلے سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو، عزیز، رشتہ دار، شریک، برادری، خاموشی سے جو غریب ہیں، سفید پوش ہیں، سوال نہیں کرتے. ہر سوال کرنے والے کے بینک بیلنس ہوتے ہیں. اگر بینک بیلنس نہیں بھی ہے تو اس کے گھر میں خوشحالی کی انتہا ہوتی ہے. سوال نہ کرنے والا عیالدار سفید پوش، جس کی ضرورتوں میں اکثر وہ تھوڑی تنخواہ ہے، زیادہ اخراجات، وہ الجھا رہتا ہے. ایسے بندے کو آپ تلاش کریں. تو محترمہ اپنے بھائی کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا، آپ صدقہ بھی کریں اس کے مزاج کاروبار کی نیت کر کے. یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے اور یہ بھی ایک بہت پرتاثیر چیز ہے. آپ وہ ضرور کریں. یا لطیف ہو، یا ودود ہو، یا کریم ہو پڑھیں، اور 121 بار ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک، 3 بار، 7 بار، 5 بار، اور سارا دن کھلا پڑھیں. اور بھائی کی نیت کر کے صدقہ ضرور کریں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور بہت خیر و برکت ہوگی، بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی. جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. حکیم صاحب میں آسما بات کر رہی ہوں گوجرا سے. جی جی بات کیجئے. سر میں بہت پریشان ہوں. میری جب سے شادی ہوئی ہے میرے ساتھ مسائل چل رہے ہیں. میرے ہسبینڈ میری طرف بالکل توجہ نہیں دیتے. پہلے ٹھیک تھے، پھر یکدم سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ نفرت متنفر ہو گئے. مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے، بلکہ رات کو بھی گھر نہیں آتے. اب تو 3-4 ماہ ہو گئے اور کوئی کال نہیں. پھر مجھے ابا بہانے سے اپنی امی کے گھر بھیج دیا. اور خود مجھے لگ رہا ہے، ایسے سنا بھی ہے کہ شاید کہیں اور کسی کے ساتھ ہے وہ انوالو. آپ کے میاں کا نام؟ محمد زبیر. زبیر. جی جی. کتنا عرصہ شادی کو ہوا محترمہ؟ 2 سال اور 3 ماہ ہو گئے ہیں. بچے ہیں ماشاءاللہ؟ جی ایک بیٹی ہے سر. وہ بیٹی کی طرف بھی کوئی اتنی توجہ نہیں ہے ان کی. 1 سال کی بیٹی ہے. بالکل توجہ دیں گے. آپ کا حق ہے. آپ بیوی ہیں، منقوہ ہیں، قانونی بھی، اخلاقی بھی، سماجی بھی آپ کا حق ہے. میں آپ کا ساتھ دوں گا. 2 ہدایات، 1 وظیفہ. ایک تو ہدایت یہ ہے، آپ سے درخواست کروں گا، ہدایات سے مراد درخواست ہے، محترمہ اپنے مزاج میں تھوڑی سی تلخی ختم کر دیں. اگر ہے تو یقیناً نہیں ہوگی. آپ اپنا حق پانے کے لیے ان سے الجھیں گے. اگر وہ کہیں اور متوجہ ہیں کسی اور خاتون میں، ادھر سے محبت کے بول ملیں گے، ادھر سے حق کو پانے کے بول ملیں گے. اب وہ کیا ہوگا؟ مرد گھبرائے گا، کترائے گا اور آپ سے دور ہوگا. مرد گھبرائے گا، کترائے گا اور آپ سے دور ہوگا، اور پھر مسائل ہوں گے. آپ، میرا مشورہ یہ ہے، آپ کچھ عرصہ لگاتار مستقل اس کی تعریف کریں. اس کی صبح کو صبح کہہ دیں، اس کی شام کو شام کہہ دیں. آپ اس کی تعریف کریں مستقل کچھ عرصہ لگاتار، اس کی تعریف کریں. ایک بات. دوسرا، آپ ایسا کریں کہ 2 تسبیح سورۃ اخلاص قل هو اللہ صبح شام پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کریں. اول آخر 3 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو. اس کی روح کو ہدیہ کریں اور بہت زیادہ کریں اور بہت زیادہ کریں. اس کی روح کو ہدیہ کریں. سورۃ اخلاص، اس کی روح کو ہدیہ کریں. اور سارا دن آپ نے یا رب موسیٰ، یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ، یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سارا دن پڑھنا ہے. اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، وضو بے وضو، ہر حالت میں آپ نے پڑھنا ہے. اور بہت یقین سے اور بہت اعتماد سے اور بہت اعتقاد سے آپ نے یہ پڑھنا ہے.
آپ یہ 3 کام کر لیجئے. ایک تو ان کی تعریف کریں، محبت کریں، پیار دیں اور ان کو پہ اعتراض نہ کریں. اگر کئی دن نہیں آتے، جب آئیں تو انہیں ایسے ہنستے مسکراتے مرحبا کہیں اور بشاشت کے ساتھ اور بہت کھلے لہجے کے ساتھ ان کا استقبال، ان کی خدمت، ان کی ضروریات کا خیال. دوسرا 2 تسبیح صبح شام سورۃ اخلاص آپ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کریں. اور تیسرا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ مستقل پڑھیے اور بہت یقین سے پڑھیے، بہت اعتقاد اعتماد سے پڑھیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا اور آپ کو نہ صرف میاں کی محبت توجہ ملے گی، بیٹے بھی ملیں گے، نعمتیں بھی ملیں گی، رزق بھی ملے گا، صحت اور عافیت بھی ملے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے خیر و برکت متوجہ ہوگی. آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار کریں. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عرصہ کریں اور توجہ سے کریں، یقین سے کریں، اعتقاد سے کریں، اعتماد سے کریں اور دھیان سے کریں. تو انشاءاللہ بہت رحمت، برکت اور وسعت اللہ پاک جل شانہ آپ کو عطا فرمائیں گے. آمین. اللہ سب کے گھر بسائے. اور جتنی بھی خواتین ہیں میری بات سن رہی ہیں، ان سب کے لیے اس وظیفے کی اجازت ہے. اس سے پہلے بھی اگر کوئی وظائف میں نے عرض کی ہیں، اجازت ہے. اور جتنی بھی خواتین ہیں ان کی گھریلو الجھنیں ایسی ہیں تو رویے کو تھوڑا سا نرمی دیں. اور پھر ایسا نہ ہو کہ 2-4 دن تو رویے میں نرمی ہو، پھر وہی تلخی، پھر وہی سختی. ایسا نہ کیجیے. مجھے احساس ہے آپ کا حق ہے، لیکن حق کو پانے کے لیے بھی تھوڑا سا کوئی انداز تو ہوتا ہے نا. آپ کا حق ہے، آپ سچے ہیں اپنے حق میں، لیکن اس کو پانے کے لیے بھی کوئی انداز ہوتا ہے اور کوئی ترتیب ہوتی ہے. تو آپ اپنا حق اگر پانا چاہتے ہیں تو نرمی، محبت، پیار، دل لگی، ان کی ضرورتوں کا خیال اور کوئی بھی ایک ٹوکنا بھی نہ ہو. ٹوکنا ایسے ہے جیسے ٹوکا ہے، ٹوکا کاٹنے والا. بس وہ محبت کو کاٹ دیتا ہے، وہ دلوں کو کاٹ دیتا ہے، وہ الفتوں کو کاٹ دیتا ہے، وہ مروتوں اور محبتوں کو کاٹ دیتا ہے. ٹوکا ایسا ہے. تو کوئی ٹوکا نہ ہو، ٹوکنا نہ ہو. بس پیار محبت سے چلیں. آپ دل جیت لیں گی، آپ دل جیت لیں گی اور آپ رانی ہیں اگر کچھ عرصہ ایسا کر لیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی غذاؤں میں شکر کا استعمال بڑھائیں گے اور شکر ہی استعمال کریں گے، بھی نہیں، ہی استعمال کریں گے. شکر سے اپنی زندگی کے مسائل، مشکلات اور شکر سے اپنے فوائد اور شکر سے ہی اپنی زندگی کا نفع پائیں گے. صحت مند اولاد، صحت مند نسلیں، صحت مند عوام میرے وطن کی وہ دیسی غذاؤں سے، سچی غذاؤں سے آئے گی. آپ ایک چیز محسوس کریں، 1 چمچ شکر لیں، 1 چمچ آپ چینی لیں، شکر کا مٹھاس زیادہ ہوگا، اس کا میٹھا زیادہ ہوگا. شکر میں مالی بچت بھی ہے، جسمانی بچت بھی ہے. اور چینی سے اس وقت تو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا، وہ سب سے زیادہ نقصان ہو رہا، سینے کا کینسر بڑھ رہا، یرکان ہیپاٹائٹس بڑھ رہا، دل کے امراض، پیٹ بڑھ رہا، موٹاپا بہت زیادہ بڑھ رہا. کن مشروبات میں چینی ہے؟ کہاں کہاں چینی ہے؟ کون سے جھاگدار مشروبات یا ڈبے کے مشروبات یا سیل پیک مشروبات ہیں جس میں چینی بہت زیادہ ہے؟ آپ احتیاط کیجیے، بہت زیادہ احتیاط کریں گے. جب احتیاط کریں گے، اس احتیاط سے آپ کو صحت اور تندرستی ملے گی، اس احتیاط سے آپ کو خیر و برکت ملے گی اور اس احتیاط سے آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے. وقت سے پہلے بڑھاپا، نظروں کا جھک جانا یا
ढल जाना, दिमाग आसाब का कमज़ोर होना, तबीयत का मुतासर होना, ये सब ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह आपको सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी और शिफा मिलेगी, खैर व बरकत मिलेगी और बहुत ज़्यादा मिलेगी और आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। उम्मीद है फ़ायदा होगा जब आप शक्कर इस्तेमाल करेंगे। घर में शक्कर को रिवाज दें और बच्चों को इसके फ़ायदे बताएं। पहले दिन से बच्चों ने चीनी से शनासाई पाई, चीनी को देखा, चीनी को चखा और चीनी से जो है ग़िज़ाएँ ली। उनको शक्कर के पराठे बना बना के खिलाएं देसी घी में, उनको शक्कर की मुस्तकिल डिशें बना के दें। वो शक्कर से मानूस हो गए। हमारा मुआशरा वापस आ रहा है गुड़ शक्कर की तरफ, लेकिन अपनी नस्लों को ले आए। नस्लें बेचारी मजबूर बेबस हैं और नस्लों को हम ले आए। तो नस्लों को लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला नस्लें सेहतमंद होंगी, तंदुरुस्त होंगी और ये वो नस्लें होंगी जो मेरे वतन की आबियारी करेंगी। इन्हीं में से मेरे वतन के मेमार बनेंगे, मुहाफिज बनेंगे और इन्हीं में मेरे वतन को सरसब्द और शादाब करने वाले, खैरों को बढ़ाने वाले, फितनों को मिटाने वाले, रवादारियों और मोहब्बतों को आगे पानी देने वाले यही जवान होंगे, यही नस्लें होंगी और यही नस्लें होंगी कि इनसे फिर सेहतमंद औलाद निकलेगी। वरना अगर नस्लों को फितरी ग़िज़ाएँ न दी, उनसे सेहतमंद औलाद की तवक्को न रखें, माजूर, मजबूर को लूली, लंगड़ी, कानी, अंधी, अपाहज औलादें फिर इन नस्लों से पैदा होती हैं जिन नस्लों को शक्कर नहीं दी जाती, फितरी ग़िज़ाएँ नहीं दी जाती और फितरी चीज़ें नहीं दी जाती। और बेचारी बेबस होती हैं, उनके पास होता कुछ नहीं है क्योंकि उनकी हड्डियों में वो फितरी ज़िंदगी नहीं होती, उनके खून में, उनके गोश्त में वो फितरी तवानाई नहीं होती, वो सेहत, वो तंदुरुस्ती नहीं होती। तो जब वो सेहत और तंदुरुस्ती नहीं होती तो बेचारे इस पर एक ज़िंदगी होती है, एक जिस्म है जो चल फिर रहा और उसको हर आने वाली वबा, बीमारी, तकलीफ़ एक पल के अंदर लपेट में ले लेती। तो फितरी ज़िंदगी से दोस्ती करें और फितरी ग़िज़ाओं से दोस्ती करें, उनको तलाश करें। मिल जाती हैं और बहुत बेहतरीन मिल जाती हैं और सस्ती मिलती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको सेहत रूहानी और सेहत जिस्मानी अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमीन या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, इल्लत ज़िल्लत और किल्लत से निकाल दे, दुनिया आखरत की राहतें और खुशियाँ आफ़ियतें अता फरमा दे। सदा बिन मांगे अता फरमा, सदा बिन मांगे अता फरमा। दर दर का भिखारी नहीं, ऐ अल्लाह अपने दर का भिखारी, अपने दर का मोहताज बना। हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा मौला, हमारी आखरत भी बेहतर फरमा और हमारी दुनिया आखरत को खैर से मुज़य्यन फरमा। दुनिया के जिस कोने में तेरी बंदी और बंदे कोई आमीन कह रहे, दुआओं का कह रहे, दुआओं का चाह रहे, या उनकी मजबूरियां हैं औलाद की, घर की, परेशानियों की, बीमारियों की, कैद की, कर्ज़ों की, या अल्लाह सब की परेशानियां, सब की मजबूरियां दूर फरमा और सबको दुनिया में भी अच्छा मकाम अता फरमा और आखिरत में भी अच्छा वक़ार अता फरमा। हम सब का ख़ात्मा ईमान पे कर दे और जो दुनिया से रुखसत हो गए उन सब की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिक या अरहम।